ایک کھلونا نما پستول، ایک جعلی ہینڈ گرنیڈ، دو کم عمر نوجوان ایک طیارہ اغوا کر کے لاہور کیسے لے کے آئے؟ یہ پوری کہانی کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جنوری کی ایک سرد صبح ہے اور پورا شہر برف میں لپٹا ہوا ہے۔ دو کم عمر نوجوان ایک بریف کیس ہاتھ میں لیے 26 دیگر مسافروں سمیت ایک چھوٹے فوکر طیارے میں سوار ہوتے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں یہ طیارہ فضا میں اپنی منزل کی جانب گامزن ہو جاتا ہے۔ طیارے میں ساتھ ساتھ بیٹھے ان دونوں نوجوانوں کا سفر بے چینی کے عالم میں گزرا ہے، مگر اس بے چینی کے باوجود وہ آپس میں محو ایک گفتگو ہیں۔ طیارہ اپنی منزل کے انتہائی قریب ہے اور لینڈنگ سے چند ہی لمحے قبل ایئر ہوسٹس تمام مسافروں سے سیٹ بیلٹ باندھنے کی گزارش کرتی ہے، مگر اسی اسنا میں ان میں سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا کاکپٹ میں جاتا ہے اور کپتان کی کن پٹی پر پستول رکھ کر طیارے کا رخ کسی اور ملک کی طرف موڑنے کو کہتا ہے۔ اسی دوران دوسرا نوجوان ہینڈ گرنیڈ ہاتھ میں تھام کر مسافروں کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے اور انہیں تنبیہ کرتا ہے کہ اگر کسی نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو وہ ہینڈ گرنیڈ چلانے سے گریز نہیں کرے گا۔ بظاہر یہ دونوں نوجوان ایک کھلونا پستول اور ایک لکڑی سے بنے ہینڈ گرنیڈ کی مدد سے طیارے کو ہائی جیک کر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسے زبردستی ایک پڑوسی ملک لے جاتے ہیں، جہاں وہ جیلوں میں قید اپنے کچھ ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ منظر ہالی ووڈ کی کسی ایکشن تھرلر فلم کے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ منظر آج سے 50 برس قبل پیش آنے والے طیارہ ہائی جیکنگ کی اس واردات کے ہیں جس کے متعلق بہت سے سوالات اور ابہام کہیں دہائیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی جواب طلب ہیں۔ 50 سال قبل یعنی 30 جنوری 1971، دو کشمیری نوجوان، چیئرمین جموں کشمیر ڈیموکریٹک لبریشن پارٹی محمد ہاشم قریشی اور ان کے دور کے رشتہ دار اشرف قریشی، ایک انڈین فرینڈشپ فوکر طیارہ گنگا کو سری نگر ایئرپورٹ سے جموں جاتے ہو ہائی جیک کر لیتے ہیں اور بعد میں اسے زبردستی پاکستان کے شہر لاہور لے جاتے ہیں۔ ہاشم قریشی کی عمر اس وقت فقط 17 سال تھی، جبکہ اشرف قریشی کی عمر 19 سال تھی۔ گنگا جہاز سروس سے ریٹائرڈ ہو چکا تھا، لیکن ہائی جیکنگ کی اس واردات سے محض چند ہفتے قبل اچانک اسے دوبارہ اڑان بھرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ طیارہ ہائی جیکنگ کی اس واردات کے پیچھے ممکنہ عوامل اور اس ہائی جیکنگ کے مستقبل پر اثرات کی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہائی جیکنگ کا یہ منصوبہ کب اور کیسے بنا۔ 1968 میں جب جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین اور کشمیر کی آزادی کے لیے چلائی جانے والی مسلح تحریک روح رواں مقبول بٹ کو انڈیا کے ایک افسر امر چند کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی، تو وہ جیل توڑ کر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر بھاگا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد 16 سال کا ایک نوجوان ہاشم قریشی بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ملنے پاکستان آیا۔ پشاور میں اپنے قیام کے دوران ہاشم قریشی کی ملاقات مقبول بٹ سے ہوئی۔ مقبول بٹ سے متاثر ہو کر ہاشم نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی۔ اس تنظیم کا مقصد کشمیر کو پاکستان اور انڈیا دونوں سے آزاد کروانا تھا۔ اس جماعت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے یہ نوجوان انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے سری نگر واپس چلا گیا۔ کچھ ماہ بعد یہ نوجوان سیالکوٹ کے راستے دوبارہ پاکستان آیا، لیکن اس مرتبہ پاکستان میں داخل ہونے کا جو اس نے طریقہ اپنایا وہ غیر قانونی تھا، جس میں معاملت خود انڈیا کی بارڈر سیکیورٹی فورس یعنی بی ایس ایف کے ایک اہلکار نے کی، جو ہاشم قریشی کو لال چوک سری نگر میں ملا اور بارڈر پار کروانے کے بدلے میں مقبول بٹ کے متعلق معلومات لینا چاہتا تھا۔ بی ایس ایف کی مدد سے بارڈر عبور کرنے کے بعد ہاشم قریشی مقبول بٹ سے ملے اور آئندہ کا لاہے عمل طے ہونے لگا۔ 18 جون 1969 کو مقبول بٹ، ہاشم قریشی اور امان اللہ خان ڈاکٹر فاروق حیدر کے گر راولپنڈی میں کھانے کی میز پر جمع ہوئے۔ اچانک ریڈیو پر خبر نشر ہوئی کہ ایریٹیریا کی آزادی کی جنگ لڑنے والے 3 نوجوانوں نے ایتھوپیا کے مسافر طیارے پر ہینڈ گرنیڈ اور ٹائم بموں سے حملہ کر دیا، کیونکہ ایتھوپیا نے اس وقت ایریٹیریا پر قبضہ کیا ہوا تھا اور وہاں آزادی کی مسلح تحریک چل رہی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے مقبول بٹ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہیں بھی اپنی آزادی کی آواز پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے کچھ ایسا ہی منصوبہ بنانا چاہیے اور ایک طیارہ اغوا کرنا چاہیے۔ سری نگر میں موجود ہاشم قریشی نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چونکہ اس مجلس میں موجود 4 لوگوں میں سب سے کم عمر اور نوجوان وہ تھے، اس لیے مقبول بٹ نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا کہ ہاشم کیا تم کر لو گے سب؟ کیوں نہیں، میں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکوں۔ ہاشم قریشی کے اس جواب پر اسے خوب داد ملی، جس کے بعد طیارہ ہائی جیک کرنے کا منصوبہ ترتیب پانے لگا۔ جب منصوبہ بن گیا
تو ہاشم قریشی کو طیارہ ہائی جیک کرنے کی تربیت دینے کے لیے ڈاکٹر فاروق حیدر کے برادر نسبتی جاوید منٹو کا انتخاب ہوا، جو ایک سابق پائلٹ تھے۔ جاوید منٹو فوکر جہاز کے متعلق تمام معلومات دینے کے لیے، یعنی پائلٹ کہاں بیٹھتا ہے، کاکپٹ میں پائلٹ کو قابو کیسے کرنا ہے، اور جہاز پر سوار مسافروں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ہاشم قریشی کو چکلالہ ایئرپورٹ راولپنڈی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاشم قریشی کو ہینڈ گرنیڈ چلانے اور بم بنانے کی تربیت بھی دی گئی۔ ٹریننگ مکمل ہو جانے کے بعد منصوبے کے مطابق انہیں ایک ہینڈ گرنیڈ اور پستول کے ساتھ واپس سری نگر روانہ کیا گیا۔ ہاشم قریشی نے سری نگر واپسی کے لیے پھر سیالکوٹ بارڈر کا انتخاب کیا، جہاں پر بی ایس ایف نے انہیں پکڑ لیا اور ان کے قبضے سے پستول اور ہینڈ گرنیڈ برآمد کر لیا۔ دوران حراست ہاشم قریشی نے بی ایس ایف اہلکاروں کو مقبول بٹ کے منصوبے کے متعلق آگاہ کر دیا کہ اسے کس طرح پاکستان میں ایک انڈین طیارہ ہائی جیک کرنے کی تربیت دی گئی، اور اس مشن میں سری نگر سے 2 اور لوگ بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ ہاشم قریشی کے مطابق اصل میں سری نگر واپسی کے وقت مقبول بٹ نے بتایا تھا کہ اگر بارڈر پر پکڑا جاؤں تو انہیں اپنے مشن کے متعلق بتا دوں اور کہوں کہ میرے ساتھ 2 اور لوگ بھی شامل ہیں جو سری نگر میں ہیں۔ اس طرح بی ایس ایف والے اسے ماریں گے نہیں، بلکہ باقی لوگوں کا کھوج لگانے کے لیے اس کے ساتھ نرمی برتیں گے۔ ہاشم قریشی بتاتے ہیں کہ بالکل ویسے ہی ہوا، اور بی ایس ایف کے لیے کام کرنے پر آمادگی ظاہر کرنے کے بعد نہ صرف انہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں بی ایس ایف میں بطور سب انسپکٹر بھرتی بھی کر لیا گیا۔ ان کے بقول یقیناً وہ بی ایس ایف میں بھرتی سب کچھ جعلی تھا، لیکن بی ایس ایف نے دونوں مشتبہ ہائی جیکروں کی شناخت کے لیے انہیں سری نگر ایئرپورٹ پر تعینات بھی کیا، جہاں وہ تسلسل کے ساتھ جاتے رہے اور جہاز میں سوار ہونے کے بارے میں مسلسل ریکی کرتے رہے تاکہ وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ دوسری طرف رہائی کے فوراً بعد ہاشم قریشی نے اپنے دور کے رشتہ دار اشرف قریشی کو سارے منصوبے کے متعلق نہ صرف آگاہ کیا، بلکہ روزانہ ورزش کے بہانے قلعہ ہاری پربت پر طیارہ ہائی جیکنگ کی تربیت بھی دیتے رہے۔ ابھی ایک اور مشکل تھی کہ چونکہ پستول اور ہینڈ گرنیڈ تو بی ایس ایف نے قبضے میں لے لیے اور مقبول بٹ بھی دوبارہ اسلحہ نہیں بھیج سکتے تھے، اس لیے اسلحے کا انتظام کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے ہاشم قریشی نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ ان دونوں سری نگر میں اخبارات میں ایک اشتہار آتا تھا کہ چور اور ڈاکو سے بچنے کے لیے اصلی جیسی نظر آنے والی پستول خریدیں۔ ہاشم قریشی بتاتے ہیں کہ اخبار میں اشتہار پر دیے گئے پتے پر انہوں نے ایک پستول کا آرڈر دے دیا اور قریبی ایک دکان کا پتہ لکھوا کر وہاں پر منگوا لیا۔ 10-12 دن بعد وہ نقلی پستول موصول ہو گئے، جس پر جب کالا رنگ کیا گیا تو وہ ایسے نظر آنے لگی جیسے اصلی ریوالور۔ اب ہینڈ گرنیڈ کا کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ہاشم قریشی نے کاغذ پر اشرف قریشی کو ہینڈ گرنیڈ کی تصویر بنا کر دی کہ وہ کس طرح کا دکھائی دیتا ہے، جس پر اشرف قریشی کہنے لگے یہ تو لکڑی کے بیئر مگ جیسا ہوتا ہے، اسے ہم خود بنا لیں گے، ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ چند دنوں میں ہی لکڑی کا ہینڈ گرنیڈ بھی بن گیا اور 3 سے 4 مختلف رنگ ملا کر لوہے کا رنگ بن گیا، جسے اس کے اوپر چڑھایا گیا تو وہ بالکل اصلی ہینڈ گرنیڈ نظر آنے لگا۔ ان دونوں انڈیا کی اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے صاحبزادے راجیو گاندھی بھی بطور پائلٹ سری نگر آتے جاتے رہتے تھے، اور کچھ ایسی اطلاعات تھیں کہ راجیو گاندھی بطور پائلٹ 30 جنوری کو سری نگر آ رہے۔ بقول ہاشم قریشی انہوں نے بھی 30 جنوری کا دن ہی ہائی جیکنگ کے لیے مختص کر لیا تاکہ اسی جہاز کو وہ ہائی جیک کریں جس میں پائلٹ راجیو گاندھی ہوں۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ چونکہ بی ایس ایف ان پر مسلسل نظر رکھی ہوئی تھی، اس لیے انہیں چکمہ دینے کے لیے جہاز میں سوار ہونے کا طریقہ یہ نکالا کہ ان کے لیے ٹکٹ اشرف نے محمد حسین کے نام سے، جبکہ اشرف کے لیے ٹکٹ انہوں نے خود خریدا۔ 30 جنوری 1971 کو ہفتے کا دن تھا اور یہ دونوں نوجوان تیار ہو کر ایئرپورٹ آ گئے، لیکن انہیں یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ راجیو گاندھی کسی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن وہ منصوبے کے مطابق دستیاب جہاز میں سوار ہو گئے۔ اشرف کے پاس ایک بریف کیس تھا جس میں نکلی ہینڈ گرنیڈ اور پسٹل تھی۔ وہ ان چیزوں کے ساتھ بآسانی جہاز میں سوار ہو گئے، کیونکہ ہاشم قریشی پہلے یہ ریکی کر چکے تھے کہ مسافروں کی جہاز میں سوار ہوتے وقت کوئی خاص چیکنگ نہیں ہوتی۔ جہاز تقریباً 11:30 بجے سری نگر ایئرپورٹ سے جموں کے لیے اڑان بڑھ گیا۔ چونکہ ان دنوں سری نگر اور جموں کے درمیان آدھے پونے گھنٹے کی فلائٹ تھی، اور جیسے ہی ایئر ہوسٹس نے یہ اعلان کیا کہ مسافر سیٹ بیلٹ باندھ لیں، جہاز تھوڑی دیر میں جموں اترنے والا ہے، تو ہاشم قریشی تیزی سے سیٹ سے اٹھ کر کاکپٹ میں چلے گئے اور جا کر نکلی پستول بائیں طرف بیٹھے ہوئے جہاز کے کپتان کیپٹن ایم کے کاچروں کے سر پر رکھ دی اور اسے کہا کہ جہاز کو پاکستان لے چلے۔ پائلٹ اوبرائے دائیں طرف بیٹھے تھے اور وہ بالکل بھی دیکھ نہ سکے کہ پستول اصلی ہے یا نکلی۔ جہاز اب اپنی نئی منزل کی جانب مڑ چکا تھا۔ ہاشم قریشی بتاتے ہیں کہ میرے کاکپٹ میں داخل ہوتے ساتھ ہی اشرف بھی اپنی سیٹ سے اٹھے اور ہینڈ گرنیڈ ہاتھ میں تھامے کاکپٹ کے دروازے پر چلے آئے، جہاں ہم دونوں کی کمر ایک دوسرے کی طرف تھی تاکہ پائلٹس کو کنٹرول کر سکیں، اور اشرف سارے مسافروں کو
हाशिम कुरैशी के मुताबिक अशरफ ने हाथ में हैंड ग्रेनेड थामे सब मुसाफिरों को कह दिया कि वो हाथ ऊपर कर लें वरना वो इसे जला देंगे। जहाज में इंडियन फौज के कप्तान भी बैठे हुए थे जिन्होंने अशरफ से सवाल किया, ये कौन सा ग्रेनेड? जिस पर अशरफ ने बर्जिस्ता कहा कि वो अभी चला कर दिखा देता हूँ, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो कौन सा हैंड ग्रेनेड है। जिस पर वो भी डर गया और उसने दोबारा कोई बात नहीं। मैं जहाज को जेलम के ऊपर से रावलपिंडी ले जाना चाहता था लेकिन इंतहाई सर्द मौसम और बर्फबारी की वजह से दरिया देख ना सका। मैंने पायलट को कहा कि जहाज रावलपिंडी ले चले, जिस पर इसने कहा कि पेट्रोल कम है, इससे हम लाहौर तक ले जा सकते क्योंकि वो नज़दीक है। हाशिम कुरैशी के मुताबिक वो जहाज को लाहौर ले जाने पर मान गए। हाशिम कुरैशी के बकौल एक वक्त आया जब उन्होंने नीचे आबादी देखी तो पायलट से पूछा, ये कहाँ ले जा रहे हो? तो वो पंजाबी कहने लगा, मुंडिया गुस्सा न कर, मैं तन्नू धोखा नहीं देता, असी लाहौर ही जानते हुए पे आओ। यानी नौजवान गुस्सा न कर, तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया गया, आपको लाहौर ही लेकर जा रहे। जहाज चलता रहा। कुछ देर बाद पायलट ओबराय ने वायरलेस पर कोड वर्ड के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पैगाम भेजा कि लाहौर लाहौर। लेकिन दूसरी तरफ से एक सरदार साहब की आवाज़ आई, नहीं ये लाहौर नहीं अमृतसर है। हाशिम कुरैशी कहते हैं कि इस चालाकी पर उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ ओबराय को जड़ दिया क्योंकि वो जहाज को धोखे से अमृतसर ले जाना चाहता था। इसके बाद मैंने इससे वाकी टाकी भी छीन ली। हाशिम कुरैशी के बकौल फिर जैसे ही लाहौर उतरने के लिए पाकिस्तान के कंट्रोल टावर से रब्ता हुआ तो उन्हें बताया गया कि हम दो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं और हमने इंडियन जहाज को हाईजैक कर लिया है और इसमें अमले के अलावा मुसाफिर भी और हमें उतरने की इजाज़त दी जाए। कंट्रोल टावर ने मुतलका हुकाम से राब्ते के बाद उतरने की इजाज़त दी और जहाज़ तकरीबन 1:30 बजे दोपहर लाहौर एयरपोर्ट पर उतर गया, जहां हर तरफ सिक्योरिटी के लिए लोग जमा थे जिन्होंने जहाज़ को घेरे में ले लिया। लाहौर पुलिस की इस वक्त के एसएसपी अब्दुल वकील खान और डीएसपी नासिर शाह के अलावा सिक्योरिटी और इंतजामिया के दिगर लोग भी मौके पर पहुंच गए। हाशिम कुरैशी बताते हैं कि सिक्योरिटी के लोगों में से कुछ हमारे पास आए जिनसे उन्होंने पूछा कि क्या लाहौर है। उन्होंने कहा, जी ये लाहौर है। मैंने कहा, कैसे मान लो आप लोग सच कह रहे हैं? अशरफ कुरैशी के बकौल वो अपने सर्विस कार्ड दिखाने लगे और पाकिस्तान का झंडा भी दिखाया। मैंने कहा, ये सब तो जाली भी बन सकता है। जिसके बाद वो कलमा पढ़कर सुनाने लगे, जिसके बाद हमें यकीन हो गया कि हम लाहौर में उतरे। हाई जैकरों से मुतालबात पूछे गए तो जवाब मिला कि उन्होंने ये सब कश्मीर की आज़ादी के लिए किया और इनके कुछ साथी जो इंडिया की कैद में, इन्हें मुसाफिरों और जहाज़ को छुड़ाने के बदले रहा करवाना होगा। अशरफ कुरैशी कहते हैं कि हमें कहा गया कि औरतों और बच्चों को छोड़ दें और बाकी लोगों को बेशक कैद में रखें, जिस पर मैंने जवाब दिया कि नहीं, सबसे पहले इनकी बात मकबूल बट से करवाई जाए। सिक्योरिटी वाले मुझे लाउंज में ले गए मगर मकबूल बट से रब्ता नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद मेरी बात डॉक्टर फारूक अदर से करवाई गई जो इस वक्त रावलपिंडी में थे। मैंने इन्हें बताया कि मैं फ़िरोज़ हूँ और हम परिंदा ले आए, आप लाहौर आ जाएं। अशरफ कुरैशी का कोड नाम फ़िरोज़ था और ऑपरेशन का कोड नाम परिंदा था। त्यारे के अंदर औरतें बच्चे भूख प्यास और डर की वजह से रो रहे थे। हाई जैकरों की दरख्वास्त पर इंतजामिया ने फौरी पानी मुहैया किया जो मुसाफिरों को दिया गया। हाशिम और अशरफ ने आपस में मशवरा करके लैंडिंग के 2 घंटे के अंदर अंदर औरतों और बच्चों को छोड़ दिया। अशरफ कुरैशी बताते हैं कि कोई घंटे 1.5 घंटे बाद सिक्योरिटी के लोग दोबारा आए और कहा कि डॉक्टर फारूक हैदर ने पैगाम भेजा है कि बाकी मुसाफिरों को भी छोड़ दें और जहाज़ पर कब्जा जमाए रखें। हमने इनकी बात मान ली, ये तो हमसे धोखा नहीं करेंगे, और शाम तक सब मुसाफिरों को छोड़ दिया। अब हमारे कब्जे में सिर्फ गंगा जहाज़ रह गया था। हाशिम कुरैशी के बकौल तमाम मुसाफिरों को रिहा करके सिर्फ जहाज़ पर कब्जा रखना यकीनन एक बचकाना बात थी जिससे हमारी सौदेबाजी की पोजीशन कमज़ोर हुई, लेकिन तब हम भी तो बच्चे ही थे ना। तमाम मुसाफिरों को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में लाहौर के एक होटल में ले जाया गया जहां वो चंद दिन ठहरे और फिर इन्हें इंडिया भेज दिया गया। रात 9 बजे के आसपास मकबूल भट्ट, जावेद सागर, के एच खुर्शीद और दिगर भी लाहौर पहुंच गए। हाशिम कुरैशी बताते हैं कि एयरपोर्ट पर इस कदर लोगों का हजूम इकट्ठा हो चुका था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को 2-3 मरतबा लाठी चार्ज करना पड़ा ताकि लोगों को जहाज से दूर धकेला जाए। नामवर कानूनदान और गंगा त्यारा केस में हाशिम कुरैशी के वकील आबद हुसैन मंटो ने बताया कि 30 जनवरी की शाम तक ही त्यारा हाईजैकिंग की खबर लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी थी और अगली सुबह तक पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों और पाकिस्तान के जेर इंतज़ाम कश्मीर से भी लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे ताकि इन नौजवानों को देख सकें जो इंडिया का जहाज हाईजैक करके लाहौर लाए थे। 2 फरवरी 1971 को जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ढाका से वापस लाहौर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि दो कश्मीरी नौजवान इंडिया का त्यारा हाईजैक करके लाहौर लेके आए। हाशिम कुरैशी याद करते हुए दावा करते हैं कि 31 जनवरी को पाकिस्तानी हुक्काम ने जावेद सागर और हमारे एक और साथी को भी जहाज़ के अंदर आने की इजाज़त दी ताकि अगर हम रात को सो भी जाएं तो ये लोग जहाज़ पर कब्जा जमाए रखें। हाशिम के मुताबिक 31 जनवरी को ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी के लोग आए और जहाज़ में मौजूद डाक लेकर चले गए क्योंकि ये फ़्लाइट दिल्ली से श्रीनगर तक चलती थी। इसलिए इंडियन फौज की डाक तरसील भी इसी फ्लाइट से होती थी और हाशिम के बकौल वो शायद डाक पढ़ना चाह रहे थे। हाशिम के मुताबिक अगले रोज़
یکم فروری کو پاکستانی فوج کے دو افسران ڈاک لے کر واپس آئے اور کہنے لگے کہ اس کی سیلیں صحیح بند نہیں ہوئی ہیں اور بآسانی پتہ چل جائے گا کہ یہ کھولی گئی ہیں، اس لیے آپ اسے جلا دیں، جس کے بعد انہوں نے ڈاک کو جلا کر کشمیری ڈش وازوان گرم کی، جس سے دونوں افسروں سمیت ہائی جیکروں نے کھایا۔ ہاشم قریشی کے بقول اسی روز انہوں نے دو فوجی افسروں میں سے ایک کے پیٹ پر پستول رکھ کر مذاق میں کہا ہینڈز اپ، تو انہوں نے ڈر کے مارے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ بعد میں نے انہیں بتایا کہ یار یہ تو نکلی ہے۔ فوج کے افسر یہ سن کر حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ کیا واقعی یہ پستول نکلی ہے؟ ہاشم قریشی کہتے ہیں اس روز پہلی بار انہوں نے خود پاکستانی سیکورٹی اداروں کو بتایا کہ گنگا ہائی جیکنگ نکلی پستول اور جعلی ہینڈ گرینیڈ سے کی گئی تھی، اور اس سے پہلے سب بے خبر تھے۔ 2 فروری کو بڑے دلچسپ واقعات ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو، جنہیں دسمبر 1970 کے الیکشن میں مغربی پاکستان میں اکثریت ملی تھی، وہ عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان، جنہیں مشرقی پاکستان سے اکثریت ملی تھی، ملنے ڈھاکہ گئے ہوئے تھے تاکہ ممکنہ انتقال اقتدار پر بات کر سکیں۔ 2 فروری 1971 کو جب ذوالفقار علی بھٹو ڈھاکہ سے واپس لاہور پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ وہ دو کشمیری نوجوان انڈیا کا طیارہ ہائی جیک کر کے لے کے آئے۔ نامور سینئر صحافی خالد حسن نے اپریل 2003 میں فرائیڈے ٹائمز میں چھپنے والے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ وہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے۔ خالد حسین تحریر کے مطابق وہ بھٹو لاہور پہنچے تو عوام کی ایک کثیر تعداد ان کے استقبال کے لیے موجود تھی، جو بار بار انہیں ہائی جیکروں سے ملنے پر اصرار کر رہی تھی۔ خالد حسن نے لکھا کہ بھٹو نے خود ان سے کہا کہ یہ دیکھو خالد، مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں، اس لیے مجھے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن بھیڑ نے انہیں ہائی جیکروں کی طرف دھکیل دیا جہاں وہ ان سے ملے اور ان کا حال احوال پوچھا۔ 2 فروری کو بانی پاکستان کے سابق پرنسپل سیکرٹری کے ایچ خورشید، جو بعد میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر بھی بنے، لاہور ایئرپورٹ بلایا گیا، جہاں مقبول بٹ سمیت وہ ہاشم قریشی سے ملے، جنہوں نے بتایا کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ طیارے کو آگ لگا دیں۔ ہاشم قریشی کے بقول پاکستان کے ہر طبقہ فکر کے لوگ ان سے ملنے اسپتال آتے رہے اور طیارہ ہائی جیک کرنے پر شاباش دیتے رہے۔ اشرف قریشی کے بقول مقبول بٹ نے انہیں مشورہ دیا کہ جہاز کے شیشے توڑ کر نیچے آ جائیں، کیونکہ اس کی مرمت کو 4-5 روز لگ جائیں گے اور اتنے دنوں تک اس واردات کے ذریعے پبلسٹی ملتی رہے گی۔ جیسے ہی وہ ملاقات ختم ہوئی اور لوگ باہر نکلے، ایس ایس بی لاہور عبد الوکیل اور دوسرے سیکیورٹی اہلکار ہاشم قریشی کے پاس دوبارہ گئے اور کہا مقبول بٹ نے پیٹرول بھیجا تاکہ طیارے کو آگ لگا دیں۔ ہاشم قریشی کے مطابق انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور یہ لوگ ان سے جھوٹ بول رہے ہیں یا کیا ہے، اور یوں 80 گھنٹے جہاز پر قبضہ جمائے رکھنے کے بعد انہوں نے جہاز کو آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے عمل کے دوران اشرف قریشی کے ہاتھ جل گئے کیونکہ باہر نکلنے کا دروازہ وقت پر نہیں کھلا۔ جب ہاشم قریشی نے آگ سے بچنے کے لیے جہاز سے چھلانگ لگا دی، دونوں زخمی اور اسپتال میں داخل ہوئے۔ ان 80 گھنٹوں کی ہائی جیکنگ کے دوران پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں یا انتظامیہ نے ایک بار بھی ان ہائی جیکروں کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے ہی طیارے کو آگ لگانے کے بعد یہ نوجوان ایئرپورٹ سے نکلے، ایک جمع غفیر ان کے استقبال کے لیے لاہور کی سڑکوں پر تھا۔ ہر طرف خیر مقدمی بینرز لگے ہوئے تھے اور ان نوجوانوں کا جگہ جگہ استقبال پھولوں کی پتیوں اور ان کے حق میں نعروں سے کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے ایم این اے احمد رضا قصوری اور دیگر قائدین بھی مخصوص ٹرک پر سوار تھے اور ان نوجوانوں کو حوصلہ بڑھاتے رہے۔ احمد رضا قصوری نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں پارٹی قیادت نے بھیجا تھا تاکہ ہائی جیکروں کا استقبال کیا جائے۔ ان کے بقول مال روڈ پر پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کے سامنے اور استنبول چوک پر ایک بڑا اجتماع ہوا جس میں ہزاروں لوگ شریک تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس روز سارا لاہور باہر نکل آیا ہو۔ اس اجتماع سے احمد رضا قصوری سمیت مقبول بٹ، ہاشم قریشی اور دیگر نے خطاب کیا۔ طیارہ جلانے کے عمل کے دوران چونکہ ہاشم قریشی زخمی ہو گئے تھے اور انہیں سروسز اسپتال لاہور لے جایا گیا جہاں وہ کچھ روز تک زیر علاج رہے۔ ہاشم قریشی کے بقول پاکستان کے ہر طبقہ فکر کے لوگ ان سے ملنے اسپتال آتے رہے اور طیارہ ہائی جیک کرنے پر شاباش دیتے رہے۔ جو ہی ہاشم قریشی اسپتال سے ڈسچارج ہوئے، وہ مقبول بٹ میں دیگر قائدین کے ساتھ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی ضلع میرپور کے لیے روانہ ہو گئے، تو راستے میں گجرانوالہ اور راولپنڈی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جلوسوں کی شکل میں ان کا استقبال کیا، لیکن جشن کے یہ مناظر زیادہ دیر تک چلنے والے نہیں تھے۔ گنگا ہائی جیکنگ پاکستان کی سازش یا پاکستان کے خلاف سازش؟ جس وقت ہر طرف ان ہائی جیکروں کی شجاعت کے گن گائے جا رہے تھے، این اسی وقت 4 فروری 1971 کو انڈیا نے گنگا ہائی جیکنگ کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان پر مشرقی پاکستان جانے کے لیے اپنی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگا دی، جو 1976 تک برقرار رہی۔ انڈیا نے الزام لگایا کہ پاکستان کی مدد سے ہی اس کا طیارہ ہائی جیک ہوا ہے، جسے بعد میں لاہور میں جلا دیا گیا۔ یہ پابندی ایک ایسے وقت میں لگی جب الیکشن کے بعد حصول اقتدار مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں کشمکش جاری تھی، بلکہ مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک بھی زور پکڑتی جا رہی